فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں آیت اللہ عظمیٰ شیخ وحید الخراسانی کی کتاب وما ادراک ما فاطمہ۔ مترجم ہیں علامہ سید نثار عالم رضوی جو کہ فاضل قم ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 16ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں 263 صفحے سے۔ 17ویں مجلس کی ابتدا ہوتی ہے۔ عنوان ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا لقب کا راز، یعنی زہرا کے لقب کا راز۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خدام، میری طرف سے کمی اور کوتاہی کے سوا کچھ نہیں۔ ہم نے کوئی کام نہ کیا، لیکن تم یا اپنے والد کا شکر کرو یا اپنی ماں کا، یا تم نے کوئی نیک عمل کیا جس کے بدلے میں یہ توفیق تم کو نصیب ہوئی۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خدام اور نوکر ہیں، کیا شان ہے۔ صفحہ نمبر 264 ہے۔ عنوان ہے ام ایمن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت گزار۔ قطب الدین رواندی جو قدیم علماء اور فقہائے محدثین میں سے ہیں، وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ام ایمن نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد قسم کھائی کہ اب مدینے میں نہ رہیں گی۔ مدینے سے نکلی، ایک بیابان میں پہنچی۔ عربستان کی ریگستانی زمین پر پیاس لگی اور اس قدر شدت کی پیاس کہ مرنے کے قریب پہنچی۔ بس ایک جملہ کہا اے میرے اللہ، میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہوں، کیا تو مجھے اس پیاس کے عالم میں موت دے گا؟ جیسے ہی آپ نے یہ کہا، پیاس سے مرنے کے قریب ہوئیں، اچانک آسمان سے ایک پانی کا ڈول ان کے لیے نازل کیا۔ انہوں نے اس سے پانی پیا اور 7 سال تک پانی اور کھانے کی احتیاج نہ رہی۔ فقط ایک جملہ کہا، میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہوں۔ ایسی خدمت جو مقبول ہے اس دنیا میں کہ اس دنیاوی زندگی میں بھی کام آئے، وہ پانی کہاں سے آیا؟ کسی کو خبر نہیں کہ ایک مقدار پانی پینے سے اس مادی بدن میں یہ انقلاب کر دیا اور طبیعت کے تقاضے کو ختم کر دیا۔ ان کی خدمت ایک اکسیر ہے کہ ہر لوہے کو بھی سونے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 265 ہے۔ عنوان ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام خداوند کے پاس۔ اس میں مسمہ کی علامت ہے۔ ہمارے نام زمینی ہیں، کچھ اسماء آسمانی ہیں، لیکن وہ چیز کہ جو عقل کو حیران کرتی ہے یہ ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام ہیں، لیکن یہ 9 نام نہ زمینی ہیں اور نہ ہی آسمانی کہ وہ جس کے نام کی یہ شان ہو کہ وہ خود کیا ہوگی۔ کوئی مقام عند اللہ سے بلند تصور نہیں ہوتا۔ اندیت کہ جو عزیز اور مقتدر ہے۔ وہ آسمان محو اور ختم ہے، نہ عرش نہ کرسی نہ لوح نہ قلم، سب محو اور ختم ہے، مقام اندیت ہے۔ روایت ہے کہ فاطمہ کے پاس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا روایت ہے کہ خدا کے پاس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام ہیں۔ اگر ان کا نام خدا کے پاس ہے تو خود وہ کیا ہیں؟ نام زہرا سلام اللہ علیہا کا راز۔ صفحہ نمبر 266۔ اس روایت میں غور کرو۔ 3 روایات شیخ صدوق سے نقل ہیں جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں۔ کیوں زہرا سلام اللہ علیہا کا نام زہرا رکھا گیا؟
اس بارے میں روایت ہے، یہ روایت بہت عمیق اور گہری ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہ نام کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو ان کا نور آسمان کی طرح اس قدر چمکتا ہے جس طرح آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا نور ہے اور کیا روح ہے۔ نور کے جو محراب مسجد مدینہ سے نکلے اور عرش اور کرسی تک پہنچے اور ستارے کی طرح وہاں روشنی کرے، یہ شان دنیا میں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سوال کیا گیا کہ زہرا نام کیوں رکھا گیا۔ وہ چیز جو اہم ہے یہ ہے کہ عمل کو اس کی جزا کے لحاظ سے نگاہ کرو۔ عمل یہ ہے، جزا کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا ان کو عرش معلیٰ پر ایک محل دے گا۔ وہ محل بغیر کسی تکیے کے ہوگا، ہوا میں معلق ہوگا اور بہشت والوں کے لیے اس طرح چمکے گا جیسے کہ کوکب دری ستارہ آسمان سے اہل زمین والوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تمام اہل بہشت سے اس قدر فاصلہ ہے جس قدر زمین اور ستاروں کا آپس میں ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ شیخ المحدثین صدوق جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا زہرا کے ساتھ ذکر کیوں ہوا ہے؟ ہم ایک حدیث رکھتے ہیں اور وہ فقہی حدیث ایک روایت ہے اور دریت ہے۔ روایت ایک الگ موضوع ہے اور دریات ایک دوسرا موضوع ہے۔ حدیث ایک الگ باب ہے اور فقہ حدیث ایک دوسرا باب ہے۔ اشارات اور لطائف اور نکات کلمات اہل بیت علیہم السلام میں سے ہیں، یہ ہر ایک کی پہنچ اور دسترس میں نہیں ہوتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ زہرا سلام اللہ علیہ نام کیوں رکھا گیا؟ میں مختصر کہتا ہوں، جس کی شرح ایک مفصل کتاب ہے۔ امام علیہ السلام کا بیان لقب زہرا کے راز کے بارے میں کہ جس کا مضمون یہ ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ خدا کی نور عظمت سے خلق ہوئیں۔ اس کے نورانی اور روشن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا نے ان کو اپنے نور کی عظمت سے خلق کیا تو وہ زمین اور آسمان پر چمکی، جن کا باطن ایسا باطن ہے جن کی ان کی روح اور وجود خدا کی عظمت کے نور سے ہے۔ صفحہ نمبر 269 ہے، عنوان ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کی روشنی کا دائرہ۔ جب ان کا نور چمکا تو نور کی روشنی اور چمک کہاں تک؟ عجیب یہ ہے کہ سورج کی روشنی اور چمک کا دائرہ فقط اس منظومہ شمسی تک محدود ہے۔ ہر ایک ان ستاروں اور سورج کی روشنی اور چمک کا ایک محدود دائرہ ہے، لیکن وہ کیسا سورج تھا کہ جس کے نور اور چمکنے کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ تمام آسمان اور زمین کو نورانی اور روشن کر دیا۔ صفحہ نمبر 269 ہی ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کی چمک اور روشنی اور ملائکہ کا سجدہ کرنا۔ عنوان یہ ہے، ملائکہ کے جن کے بارے میں علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ملائکہ نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی روشنی اور چمک سے سب کے سب ایک بار سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ملائکہ نے کہا، اے ہمارے خالق، یہ کیسا نور ہے؟ جواب عجیب ہے۔ فرمایا، یہ وہ نور ہے کہ جس کو میں نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تخلیق کا مبدأ و بنیاد کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ فاطمہ کو کیوں زہرا کہا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا، اس لیے کہ خداوند نے ان کو اپنے نور کی عظمت سے خلق کیا، اور جب فاطمہ زہرا کا نور چمکا تو اس سے زمین آسمان روشن ہو گیا اور فرشتوں کی آنکھیں ان کے نور کی شدت سے بند ہو گئیں اور تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے اور خدا سے عرض کی، اے خدا، یہ کیسا نور ہے کہ اس قدر روشن اور نورانی ہے؟ خداوند کی وحی ہوئی کہ یہ نور میرے نور سے ہے،
جس کو میں نے آسمان میں ساکن کیا، اس کو میں نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے، اس کو اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کہ جس کو تمام پیغمبروں پر برتری دی ہے اس کے صلب میں قرار دیا، اور اس نور سے امام اور پیشوا خارج کروں گا کہ جو میرے امر سے قیام کریں گے اور لوگوں کو میری جانب ہدایت کریں گے۔ ان امام اور پیشواؤں کو وحی کی انقطاع کے بعد زمین پر اپنا جانشین قرار دوں گا۔ یہ روایات امامت والتبصر ابن بابوہ قمی صفحہ نمبر 133 پر، علل الشرح صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170، نوادر المعجزات محمد جریر طبری کی صفحہ نمبر 81 پر 82 پر، الدار النظیم ابن حاتم عاملی کی کشف غمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92 پر، سلیمان ہلی کی المختصر صفحہ نمبر 233، جواہر السریہ حور عاملی کی اور بہار الانوار کی جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 11 میں موجود ہے۔ عنوان ہے صفحہ نمبر 270 ہے، اور عنوان ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور اشراف الانبیاء علیہ السلام کے صلب مبارک میں۔ اس کے بعد فرمایا اخرجہ، اس نور کو اپنے انبیاء سے ایک نبی کہ جن کو تمام نبیوں پر فضیلت دی، ان کے صلب سے اس نور کو خارج کروں گا، وہ نور کہ جس کی عظمت کی بنیاد اس کی عظمت ہے، جو مقام اندیت ملک مقتدر کے مرتبے پر ہے، اور جب تنزل کیا اور عالم طبیعت میں قدم رکھا تو ان کے وجود کا ظرف صلب اشرف الانبیاء ہے۔ ان تمام کلمات میں دقیق اور لطائف نکات موجود ہیں۔ ضروری ہے کہ ان کے وجود کا ظرف اشرف الانبیاء مرسلین علیہ السلام ہوں، اور اس کے سوا ممکن نہیں۔ ان کا کفو یعنی مثل کون ہے؟ اگر وہ نہ ہوتا تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر خداوندہ علی کو خلق نہ کرتا تو روئے زمین پر آدم سے اور ان کے بعد کوئی بھی فاطمہ زہرا کا کفو نہ ہوتا۔ اور یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 107، البرہان فی التفسیر القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 143، مناقب آل ابی طالب شہر آشوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 271 ہے، اور عنوان ہے الہی خلفاء نور فاطمہ زہرا علیہ السلام سے ہیں۔ وہ چیز جو اہم ہے، یہ جملہ ہے، یہ وہی نور ہے کہ جو اس کے صلب میں قرار دے رہا ہوں، اور اس نور سے تمام اپنے خلفاء کو خلق کروں گا، وہ خلفاء کہ جو میری وحی کے ختم ہونے کے بعد ہوں گے۔ یہ ہر ایک عالم امکان میں اللہ کے خلیفہ ہیں، اور حلم حسنی، شجاعت حسینیہ، عبادت سجادیہ، معصر الباقریہ، آثار الجعفریہ، علوم کاظمیہ، جود تقویہ، نقاوت نقویہ، ہیبت عسکریہ اور غیبت الہیہ، یہ سب اس نور سے خارج ہوں گے۔ یہ راز ہے فاطمہ کو زہرا کہنے کا، گوہر ایسا گوہر کہ بس اب کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صفحہ نمبر 271 ہی ہے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جدائی عنوان یہ ہے، ایک جملہ کافی ہے اس کے لیے کہ جو سمجھے، اور وہ یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کون تھے؟ وہ کہ جس کے لیے جبرائیل یہ کہتے ہیں لا فتح الا علی، وہ کہ جس کی ایک ضربت عامہ اور خاصہ کا اتفاق ہے کہ افضل من عبادت ثقلین، وہ کہ جو شب ہجرت بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیغمبر اسلام کے بدلے سویا، پوری کائنات کو حیران کر دیا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں ہے، اور انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں اور اپنے کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ ایسے جانثار بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ جنگ احد میں وہ شجاعت دکھائی کہ انبیاء مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران رہ گئے۔
سارا بدن چھلنی چھلنی ہو گیا، اس طرح بدن میں سوراخ تھے کہ جراح ایک طرف پٹی ڈالتے تھے اور دوسری طرف سے نکالتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسو بہاتے تھے اور علی علیہ السلام یہ کہتے تھے، یا رسول اللہ، یہ سب خدا کی رضا میں ہے۔ ایک ایسی ہستی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بدن کے قریب یہ کہے، اے کاش علی علیہ السلام اس سے پہلے مر جاتا۔ انہوں نے یہ پہچان لیا تھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کیسا گوہر ہیں اور کس طرح سے زندگی بسر کی اور کس طرح سے دنیا سے چلی گئیں۔ عقل یہاں بالکل حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 273 عنوان ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ کرنا اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا شکر خدا کرنا۔ بہت توجہ کرو، دیکھو کہ کیا منصب تمہیں نصیب ہوا۔ اب ایسا کام کرو کہ تمہارا نام اس دفتر سے مٹنے نہ پائے۔ اہل سنت کے بزرگ علماء نے اس واقعے کو لکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارد ہوئے، دیکھا کہ بیٹی نے اونٹ کے پشم کی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں اور حسین علیہ السلام کو شیر بھی پلا رہی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کا یہ حال دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا قلب ہیں۔ جب ان کا دل افسردہ اور منقلب ہوگا تو ملک اور ملکوت منقلب ہوں گے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کس حالت میں دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ جب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بابا کی آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ جبرائیل بھی حیرت زدہ ہو گئے۔ نہ میں اور تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل کیا رد عمل تھا؟ یہ رد عمل تھا، کہا نعمت ایک طرف خدا کی حمد اس پر اور شکر اس پر۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے، سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5، کہ اس قدر تجھے عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کیا دے گا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ابتدا اور آغاز یہ تھا، لیکن انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے، یہ جملہ کافی ہے کہ سب سے پہلے جو خدا کے دسترخوان قرب پر قدم رکھے گا وہ ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہوں گی۔ سب سے پہلے وہ ہے اس لحاظ سے کہ حتیٰ کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مقدم ہے، وہ پہلے وارد ہوں گی اور ان کے بعد ان کے بابا۔ یہ باتیں عقل حکیم کو محبوط کر دیتی ہیں۔ اہم یہ ہے کہ نہ فقط شیعہ نے لکھا بلکہ عامہ نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ جب جنت میں سکونت اختیار کہ سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گی وہ فاطمہ بنت محمد ہوں گی۔ اور یہ روایات ہیں مناقب آل ابی طالب، شہر آشوب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 110 میں، بحار الانوار کی جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 70، جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 44، اور منابع اہل سنت نظم دارالسبتین، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 180، الفضول المحمہ ابن سباق، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259، کنز الاعمال، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 110 پہ بھی موجود ہیں۔ اور جب جنت میں سکونت اختیار کر لیں گی تو آدم علیہ السلام اور ان کے تمام پیغمبر اور ان کے بعد کے تمام پیغمبر ان کی زیارت کو آئیں گے۔ اور یہ روایت ہے تفسیر فرات صفحہ نمبر 446، بحار الانوار کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 72، جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 227 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ سب سے پہلے جنت میں کام یہ ہوگا کہ 1,24,000 پیغمبر ان کی زیارت کو آئیں گے۔ ایک ایسی ہستی نے کس طرح زندگی گزاری اور کس طرح دنیا سے گئیں۔ صفحہ نمبر 276 ہے، عنوان ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے دل کے زخموں کا مرہم۔ ہماری کیا ذمہ داری و فریضہ ہے؟ تمہارا اجر خود ان کے پاس ہے۔ خداوند نے اس خاتون ایمن
کہ جو بیابان میں پیاس کی شدت سے ہلاک ہو رہی تھی، کس طرح خدا نے پانی بھیجا؟ کیا تمہاری اس بارگاہ میں خدمت رائیگاں اور ضائع ہوں گی؟ ایسا کام کرو کہ کل حسرت نہ رہے۔ اگر ایک ماتمی انجمن 3 جمادی ثانی کو باہر نکلے، جو وہ حسرت کرے گا وہ ابدی ہوگی، جس کا کوئی علاج اور جبران نہیں۔ اور وہ حسرت یہ ہے کہ میں یہ کر سکتا تھا کہ اپنے اس عمل کے ذریعے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے دل کے زخم کا مرہم فراہم کرتا، لیکن میں نے یہ کام نہ کیا۔ میں ماتم اور سینہ زنی یا زہرا سلام اللہ کہہ کر ولی اثر امام زمانہ سلام اللہ علیہ کو تسلیت دے سکتا تھا، لیکن افسوس کہ نہ انجام دیا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ فرصت تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ اس ملک میں کوئی عزاداری کی انجمن اس سال باہر نہ نکلے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ ہم نے کہہ دیا کل کوئی گلے شکوے نہ کرے۔ صفحہ نمبر 276 ہے۔ عنوان ہے جلوس اور انجمنوں کا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عزاداری میں باہر نکلنے کا اثر۔ جانتے ہو اس جلوس اور انجمنوں کا باہر نکلنے کا اثر کیا ہے؟ یہ ماتم اور سینہ زنی فقط ایک دفتر نہیں جس میں یہ تمہارا عمل لکھا جائے، بلکہ خدا کے پاس بھی اس کا دفتر ہے کہ جس میں یہ عمل لکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اس کی لوح محفوظ کی کتاب میں، کیونکہ اس کے محضر کنیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، کیونکہ اس کی منحصر کنیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ نمبر 2، یہ تمہارا عمل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفتر میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ تمہاری یہ فریاد اور نوحہ اور ماتم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے زخموں کا مرہم ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ کہیے کہ میں تم سے اس تبلیغ اور رسالت میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ یہ تمہارا عمل امیر المومنین علیہ السلام کے دفتر میں بھی لکھا جاتا ہے۔ امام حسن کے پاس بھی لکھا جائے گا، امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی لکھا جاتا ہے، جو اس رات اپنی مادر گرامی کے جنازے میں ننگے پاؤں جنازے کے پیچھے دوڑے۔ جب تم مشہد امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جاؤ اور ایک خاص نظر تم پر کریں گے، یہ وہی ہے کہ ایک شہر کے کونے میں ہمارے پہلو شکستہ ماں کے غم اور عزا میں قدم اٹھے تھے۔ ایسا کام کرو کہ اس سال انشاءاللہ عزاداری پچھلے سالوں سے بہتر اور ہر شہر میں جلوس اور انجمنیں باہر نکلیں، اور اس انجمن اور جلوس میں سادات آگے ہوں اور غیر سید ان کے پیچھے، یہ سادات کا قافلہ ہو۔ لازمی ہے کہ ہر شہر اور دیہات گاؤں میں یہ عزا، یہ جلوس انجمن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عزا میں گھر سے باہر نکلیں کہ جن کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفن ہوا، اور علی علیہ السلام کو جنازے کے سرہانے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وصیت ملی کہ جس میں لکھا تھا، اے علی، میری تا قیامت آنے والی اولاد کو میرا سلام پہنچانا۔ 3 جمادی ثانی کی شام، اس شام غریبہ میں شریک ہو کر اس سلام کا جواب دیا جائے۔ صفحہ نمبر 279 ہے۔ 18ویں مجلس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ عنوان ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذریت کا نور۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عزاداری اور شعار فاطمیہ سلام اللہ علیہ کا ادا کرنا تمام مذاہب کی نگاہ سے واجب ہے۔ مسلم سنت کے مطابق، جو یقینی طور پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئی ہے، جس میں یہ فرمایا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی رضا میری رضا، فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ اور نصوح کتاب خدا کے مطابق سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ، اور جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تمام اسلامی فرقے کسی خاص مذہب کو نظر میں نہ رکھتے ہوئے لازم ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عزاداری
ان کی اس عظیم مصیبت کو دیکھتے ہوئے منائی جائے، اور یہ عمل عزاداری کسی تعصب اور ہٹ درمی کی بنیاد پر نہیں، کسی بھی مذہب مسلک کو نظر میں رکھے بغیر خدا پر ایمان اور اس کے رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا یہ تقاضا ہے، اور سنت قطعی کے حکم سے اعضائے شعائر فاطمیہ سلام اللہ علیہا ادا کرنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ فاطمیہ فقط مذہب شیعہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، بلکہ جو بھی قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے ان سب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہوں۔ یہ مسئلہ ایسے مسئلوں میں سے ہے کہ جن کا قیاس اور نتیجہ ان کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن دو گروہ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ ایک گروہ علماء اور بزرگان مسلمین کہ جو کتاب اور سنت کے دقائق اور نکات کو سمجھتے ہیں اور اس واقعے کو جیسا کہ ہے ویسے ہی جانتے ہیں، تو اس گروہ کا فریضہ اور ذمہ داری بہت سخت ہے۔ دوسرا گروہ وہ لوگ کہ جن کا فاطمہ سلام اللہ علیہا سے نسبی تعلق ہے اور وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد شمار ہوتے ہیں۔ اس گروہ کی ذمہ داری اور خاص فریضہ ہے کہ جو ضروری ہے اور واضح ہے، لیکن اس مصیبت کی عظمت کو بیان کرنا کہ جو مذہب شیعہ میں رسم رواج قدیمی ہے، یہاں ایک حدیث کا بیان کافی ہے، کیونکہ ایام فاطمیہ قریب ہیں۔ یہ عزاداری کل سے شروع ہوگی اور 3 جمادی ثانی کو ختم ہوگی۔ مجالس اور ماتمداری تمام ملک اور شہروں میں ان کے فضائل اور مصائب کے جو ان پر ہوئے ان کا بیان کرنا ہر مسلمان پر، بالخصوص وہ کہ جو اس مذہب کے پیروکار ہیں۔ صفحہ نمبر 281 ہے۔ عنوان ہے اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے ان کا فریضہ۔ یہ واقعہ کس طرح زندہ کیا جائے؟ یہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کا فریضہ اہم ہے، یعنی جو کوئی بھی ان کی حقیقی اولاد ہے، سب سے پہلے اس وجہ سے کہ وہ ان کی اولاد ہے، یہ ان افراد کو شامل کہ جو ماں کی طرف سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد شمار ہوتے ہیں، اور قرآن کی نگاہ میں سے بھی سورہ انعام کی آیت نمبر 84 وَمِن ذُرِّيَّتِي والی آیت، اور ہم نے انہیں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور نوح یا ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے، اور یہاں پہ روایت یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت یعنی وَمِن ذُرِّيَّتِي داؤد سلیمان کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، خداوند نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کو ماں کی طرف سے ابراہیم کی طرف نسبت دی اور یہ فرمایا وہ ابراہیم، داؤد اور سلیمان کی اولاد ہیں، یہ کہا، اور یحییٰ اور عیسیٰ ان کی اولاد ہیں۔ اور یہ روایت ہے تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 367، المحاسن خالد برقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156، تفسیر صافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136، بحار الانوار جلد نمبر 65 صفحہ نمبر 91، جلد نمبر 93 میں کے صفحہ نمبر 243 پہ بھی یہ روایت ہے۔ نسل فقط بیٹے کی اولاد ہی سے نہیں ہوتی، بلکہ بیٹی کی اولاد کو بھی اولاد کہا جاتا ہے، لہٰذا جو بھی باپ کی طرف سے فاطمی ہیں ان پر سب سے پہلے ذمہ داری ہے، اور وہ کہ جو ماں کی طرف سے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں، دوسرے نمبر پر ان کا فریضہ بنتا ہے کہ 3 جمادی ثانی کی رات شام غریبہ بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا تمام شہروں میں سادات کا قافلہ باہر نکلے اور اپنا فریضہ اپنی ماں سلام اللہ کے حق میں ادا کریں۔ صفحہ نمبر 282 عنوان ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد پر نظر کرنا۔ یہاں 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ شیخ صدوق عیون رضا میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، اس روایت کا مضمون یہ ہے
مضمون یہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذریت پر نظر کرنا عبادت ہے۔ یہاں پر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد پر نظر کرنا عبادت ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال کیا، اے فرزند رسول، کیا آپ کی مراد ائمہ معصومین ہے یا تمام آل رسول پر نظر کرنا عبادت ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تمام آل رسول پر نظر کرنا عبادت ہے جب تک کہ وہ ان کے راستے سے منحرف نہ ہوں اور گناہوں میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ جملہ کہاں سے وجود میں آیا؟ کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھنا عبادت کہ جو فقط ان سے منسوب ہو۔ اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یہ جو نظر کرنا عبادت ہے کیا آپ کی مراد ائمہ معصومین ہے کہ جو ان کی اولاد میں سے ہیں؟ امام کے جملے یہ ہیں کہ ہماری مراد تمام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد ہیں، یعنی وہ سید جو 1400 سال بعد بھی دنیا میں آئے گا، پھر بھی اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ صفحہ نمبر 283 ہے، عنوان ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کا نور محشر میں۔ ایک دوسری روایت امالی صدوق میں ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تاریکی محشر پر چھا جائے گی، جب یہ ظلمت اور اندھیرا پورے محشر پر چھا جائے گا، اچانک انوار محشر میں ظاہر ہوں گے۔ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا ملائکہ ہیں یا انبیاء ہیں یا شہداء؟ منادی کی ندا آئے گی، یہ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، بلکہ یہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ہیں۔ ہر سید کے جسم میں یہ دو صفات موجود ہوں، پہلی یہ کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے خارج نہ ہوا ہو، دوسری خصوصیت یہ کہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ اس سید کے چہرے پر نظر کرنا دنیا میں عبادت شمار ہوگی۔ اور یہ روایت عیون الاخبار رضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55، امالی صدوق صفحہ نمبر 369، بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 218 پر موجود ہے۔ لیکن یہ سب کس کی برکت سے ہے؟ ضروری ہے کہ اس کا سرچشمہ اور اصل بنیاد کو جانا جائے۔ علوی سادات، علویہ سیدانی اور آل رسول جو فقط منحصر ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، اور یہ بھی ایک عجائب عالم میں سے ہے کہ یہ کیوں اس عظمت پر پہنچے، یہ امتیاز، اس کا منشا اور سبب کیا ہے۔ صفحہ نمبر 285 عنوان ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے آخری لمحات۔ اس امتیاز کا سبب اور منشا یہ ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دنیا سے رحلت کی، اسما کے سوا کوئی گھر میں نہ تھا۔ غسل کیا شہادت کے وہ آخری لمحات کو چھوڑتا ہوں۔ المختصر دونوں شہزادے گھر میں داخل ہوئے، پوچھا اسما ہماری ماں کہاں ہے؟ جب دیکھا کہ ماں دنیا سے چلی گئی، دونوں شہزادوں نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کیا اور یہ فریاد کی، وا محمدہ یا احمدہ۔ وہ بات کہ جس سے کمر ٹوٹتی ہے وہ یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام کون ہیں؟ وہ کہ جس کے بدن پر 1000 تلوار کے زخم تھے لیکن کسی بھی زخم پر آہ نہ کی۔ لیکن جیسا کہ امام حسن اور امام حسین مسجد میں داخل ہوئے، جیسے ہی علی علیہ السلام کی نظر اپنے شہزادوں پر پڑی اور شہادت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خبر ملی، زمین پر منہ کے بل گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب کیا حالت ہوئی؟ جملے یہ ہیں کہ پانی چہرے پر چھڑکا گیا، زمین پر گرے ہوئے تھے، جب ہوش آیا اٹھے اور گھر کی طرف آئے، گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چہرے پر سے کپڑا اٹھایا۔ اصل مطلب یہاں سے ہے۔ جیسے ہی چہرے سے کپڑا ہٹایا، دیکھا ایک رقعہ آپ کے سرہانے رکھا ہے۔ اس رقعے میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنت محمد رسول اللہ کی وصیت کی اس حال میں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت برحق ہے، اور خداوند تمام مخلوق کو قیامت کے دن ان کی قبروں سے اٹھائے گا۔ اے علی، میں فاطمہ سلام اللہ علیہ ہوں۔ اس جملے انا فاطمہ یعنی میں فاطمہ سلام اللہ علیہ ہوں سب کچھ کہہ دیا کہ میں کون ہوں، میرا بدن کیا، میری روح کیا،
میں فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد ہوں۔ خدا نے مجھے تمہاری زوجیت میں قرار دیا۔ اپنے غسل، حنوط، کفن، دفن سب کے بارے میں وصیت کی کہ رات میں انجام دینا۔ اس کے بعد یہ فرمایا، اے علی، میں تم کو خدا کے سپرد کرتی ہوں، یعنی میں جو تمہاری تنہا غمخوار اور مددگار اور تمہارا رکن تھی، اب اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ اور اب سادات یہ جانیں کہ ان کا کیا فریضہ ہے۔ سب سے پہلے سادات علوی اور علویات، فاطمین اور فاطمیات، سارے ملک میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت 3 جمادی الثانی کے دن تمہاری وجہ سے سب کے لیے یہ امور فراہم ہوں۔ شام غریبہ سادات الگ باہر نکلیں، غیر سادات ان کے پیچھے ہوں، کیونکہ یہ ایک پیغام ہے کسی نے پہنچایا۔ کون ہے کہ جس نے یہ پیغام تم تک پہنچایا؟ وہ کیا ہے؟ ختم وصیت کہاں ہوئی؟ وصیت کا اختتام اس پر ہے کہ اے علی، تا قیامت آنے والی میری اولاد کو میرا سلام پہنچانا۔ اس جملے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی ان سے کہنا کہ رات میں حنوط دیا گیا، رات میں کفن دفن ہوا، سادات خاص کا فریضہ معین ہو گیا۔ اے خدا، ہم کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی روح مبارک کے صدقے میں بخش دے، ہم کو ان کے فرزند صاحب امر حجت ابن الحسن امام زمان علیہ السلام کی نظر میں لطف و کرم عطا فرما، آمین الہی۔